لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں دھند کے ڈیرے ہیں۔ حد نگاہ انتہائی کم ہونے پر موٹر ویز کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک بند ہے، M3 فیض پور سے سمندری تک بند ہے۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 اور موٹر وے M4 پنڈی بھٹیاں سے فیصل آباد تک دھند کے باعث بند کر دی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 30 اور 31 دسمبر کی درمیانی رات سال کا آخری مغربی ہواؤں کا سلسلہ پنجاب میں داخل ہوگا، جو پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارش کا باعث بنے گا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ سونو نیوز اسامہ جنید خان سے۔ اسامہ، بتائے گا موسم کی کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع کے اندر شدید دھند کی صورتحال جو ہے وہ تاحال برقرار ہے۔ حد نگاہ شدید متاثر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، جس کے باعث محکمہ موٹر ویز کی جانب سے پنجاب کی متعدد موٹر ویز کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا ہے۔ اگر بات کر لی جائے موٹر ویز کی تو موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک، موٹر وے M3 فیض پور سے درخانہ تک، موٹر وے M4 پنڈی بھٹیاں سے خانیوال تک اور موٹر وے M11 کو لاہور سے سیالکوٹ تک شدید دھند کے باعث محکمہ موٹر ویز کی جانب سے بند کر دیا گیا ہے۔ اگر دوسری جانب شہر لاہور میں سردی کی صورتحال کی بات کر لی جائے تو اس کے اندر بھی خاطر خواہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور درجہ حرارت میں بتدریج جو ہے وہ کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ آج شہر لاہور کا جو کم سے کم درجہ حرارت ہے وہ 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ موجودہ درجہ حرارت اس وقت 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور آج دن کے اوقات کے اندر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 19 ڈگری تک جانے کے امکانات محکمہ موسمیات کی جانب سے ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران جو ہے وہ فوگ کی صورتحال کے اندر مزید اضافے کے امکانات ہیں، جس کے پیش نظر شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی اپیل کی جا رہی ہے۔ گاڑیوں پر غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کرنے کی اپیل کی جا رہی ہے شہریوں کو، اور محکمہ موٹر ویز کی جانب سے گاڑیوں پر فوگ لائٹس کا جو استعمال ہے وہ بھی ضروری قرار دیا جا چکا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دن کے اوقات کے اندر جو ہے وہ سفر کرنے کو ترجیح دینے کی اپیل کی جا رہی ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بادلوں کے ڈیرے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر اقتدار کا مسئلہ دن بھر ابرآلود رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بارش کا امکان ہے۔ مزید بتا رہے ہیں اسلام آباد سے ہمارے نمائندے فخر امام۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں، جہاں پر آج صبح سویرے ہی جو بادلوں کے ڈیرے ہیں، شہر اقتدار کا جو مطلع ہے وہ ابر آلود ہے۔ اس کے ساتھ ہی شہر اقتدار میں مسلسل سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر میں اس وقت درجہ حرارت کی بات کرتا چلوں تو اس وقت شہر اقتدار کا درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ آج دن میں زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 18 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 72% ہے، جبکہ شہر اقتدار میں جو ہوائیں ہیں وہ 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں بھی چلتی رہیں گی۔ اس کے علاوہ اگر میں ملک کے دیگر علاقوں کی بات کرتا چلوں تو بلوچستان میں جو آج شام سے ہی جو مغربی ہواؤں کا سلسلہ ہے وہ ملک میں داخل ہوگا۔ اس کے زیر اثر جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے چند مقامات پہ بارش کا امکان محکمہ موسمیات کی جانب سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب میں اور سندھ کی اگر میں بات کرتا چلوں تو سندھ اور پنجاب میں جو موسم ہے وہ خشک رہے گا، تاہم جو مطلع ہے وہ ابر آلود رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ گلگت اور کشمیر میں بھی جو آج دن میں مطلع ہے وہ ابر آلود رہے گا، تاہم گلگت کے چند مقامات پر محکمہ موسمیات کی جانب سے بارش کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ بارش کا جو نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اس دوران جو شہری ہیں وہ شمالی علاقہ جات میں جانے سے پرہیز کریں۔ جی، بھارت کے ساتھ جنگ ہو یا پاک امریکہ تعلقات، کامیاب خارجہ پالیسی ہو یا معیشت کا استحکام، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر فرنٹ لائن پر رہے۔ CDF نے ہر مشکل اور پیچیدہ صورتحال سے پاکستان کو نکالا۔ عالمی سطح پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کامیابی کا برملا اعتراف کیا گیا۔ دنیا کی نمایاں شخصیات ہوں یا معتبر ادارے، ذرائع ابلاغ کے بڑے مراکز ہوں یا تھنک ٹینک، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سال 2025 کی گیم چینجر شخصیت قرار پائے۔ میدان جنگ میں کامیاب حکمت عملی اور ٹھوس خارجہ پالیسی نے امریکی صدر کو بھی فیلڈ مارشل کا گرویدہ بنا دیا۔ واشنگٹن سے بیجنگ اور ریاض سے تہران کے درمیان CDF فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے نہایت عمدہ انداز میں مڈل مین کا کردار ادا کیا۔ اسلامی ممالک نے اسرائیل کا صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ مسلم دنیا کا صومالیہ کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت کا اعلان۔ OIC سمیت 20 سے زائد ممالک نے اسرائیلی پالیسیز کی شدید مذمت کی۔ پاکستان، سعودی عرب، اردن اور مصر سمیت مسلم ممالک کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اسرائیل کا صومالی لینڈ کو تسلیم کرنا بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیلی اقدام ہارن آف افریقہ اور بحیرہ احمر کے امن کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیا گیا۔ کسی بھی ملک کے حصے کو تسلیم کرنا عالمی امن کے لیے خطرناک مثال ہے۔ فلسطینی عوام کی جبری بے دخلی مکمل طور پر مسترد کی گئی۔
عالمی برادری سے بین الاقوامی قانون کے احترام کا مطالبہ کیا گیا۔